محترم سامعین اور سامعات، بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے اسباب اور اس کی نشانیاں. کافی ساری بات اس موضوع پر ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں سے محبت کرو. یہ جملہ مختلف لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کہ اللہ والوں کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی، لہذا ان کا وسیلہ حاصل ہونا چاہیے. میں یہ باتیں نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی محبت اللہ کی محبت کا حصہ ہے. جب آپ کسی ذات سے محبت کرتے ہو تو لا محالہ جو چیزیں اس ذات کو اچھی لگتی ہوں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جو چیزیں اس ذات کو بری لگتی ہوں وہ آپ کو بری لگتی ہیں. اس کی چاہت اور آپ کی چاہت ایک ہو جاتی ہے. جس سے وہ بغض رکھتا ہو آپ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کتنی بار کسی کو شادی کی دعوت دی جاتی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے اس میں آنا، وہ کہتا ہے میری بہن تیرے ساتھ ناراض ہے، میرا بھائی تیرے ساتھ ناراض ہے، اس لیے اس کی وجہ سے میں نہیں آؤں گا. کہ میرا بھائی تجھے ناپسند کرتا ہے، میں اس کو ناراض کر کے تیری بچے کی شادی پر نہیں آ سکتا. محبت کے یہی تقاضے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو جو کام اللہ کو پسند ہیں وہ کام بھی ہمیں پسند ہونے چاہیے، اور جو شخصیات اللہ کو پسند ہیں وہ شخصیات بھی ہمیں پسند ہونی چاہیے. جو کام میرا رب حرام قرار دیتا ہے، جن کو غلط قرار دیتا ہے، ان کاموں سے بچنا اللہ کی محبت ہے. اور جن شخصیات اور ذاتوں پر اللہ تعالیٰ نے پھٹکار اور لعنت کی ہو، ان کو ناپسند کیا ہو، ان کو ناپسند کرنا بھی اللہ کی محبت کا حصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دوستی کریں اور اس کے دشمن سے بھی دوستی کریں. یہ دوستی کے تقاضوں کے خلاف ہے. اللہ کا دشمن بھی میرا دوست ہو اور اللہ بھی میرا دوست ہو، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں رب اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. اللہ اپنے دوستوں کے لیے لڑائی لیتا ہے، اپنے دوستوں کی حمایت کرتا ہے، ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو جب اللہ اپنے دوستوں سے وفا اس طریقے سے کرتا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. جبھی یہ محبت ہوگی تبھی یہ وفا ہوگی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے دوستوں سے نفرت ہو تو یہ بات چلتی نہیں. اللہ کے محبوبوں کی لسٹ میں سب سے پہلے نام آتے ہیں انبیاء کرام کے علیہم الصلوۃ والسلام. یہود و نصارہ انبیاء کے دشمن، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، انبیاء کے قاتل، حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قاتل. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری ہے. فرمایا عائشہ وہ جو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے مجھے گوشت کھلایا تھا اور اس میں زہر تھا، اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا تو وہ اس کو روکا ہوا تھا، اب تک روکا ہوا تھا، ابھی تک اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا. اب وہ زہر میری رگ کو کاٹ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے شہید کیا. یہودی اللہ کے نبیوں کے باغی قاتل.
عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے دشمن ہمارے نبی کو نہیں مانتے. اب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، ان کو برا کہیں، ان کی بات نہ مانیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. لیکن میرے سب بتانے کے باوجود میری امت یہود و نصارہ کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلے گی. جیسے انسان چلتا ہے دایاں جوتا بائیں جوتے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کبھی دایاں آگے کبھی بایاں آگے، اسی طرح تم یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ چلو گے، کبھی کفر اور بغاوت میں تم آگے اور کبھی وہ آگے. فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کی کسی سانڈے کی بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے تو تم میں بھی ایسے ہوں گے جو کریں گے. تم ان کی سیرت پہ چلو گے. تو یہ اللہ کی محبت کے بالکل منافی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب سے برات کا اظہار کیا جائے. اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابداً حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے تمہارے درمیان دشمنی کا اعلان ہے، ہم تم سے بری ہیں اور قیامت تک کے لیے بری ہیں، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے. ایمان کی بنیاد محبت اللہ واسطے، دشمنی اللہ واسطے. فرمایا من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کی وجہ سے محبت کرے، اللہ کی وجہ سے نفرت کرے. وآطع للہ و منع للہ، جہاں اللہ پسند کرتا ہے وہاں پیسہ خرچ کرے، جہاں اللہ ناپسند کرتا ہے وہاں پیسہ روک لے. فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. ہر حرکت، ہر کام، ہر قول، ہر فعل، اس سے پہلے انسان سوچے کہ یہ میرا رب اس کام کو کیسے دیکھے گا، اس کے نزدیک یہ قول کیسا ہوگا. اگر اس کو پسند ہے تو میں یہ کام کروں، اگر اس کو پسند ہے تو میں یہ بات کروں، اگر اس کو ناپسند ہے تو میں بات نہ کروں، زبان کو روک لوں، ہاتھ کو روک لوں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے. اللہ اکبر. تو پہلی لسٹ انبیاء کرام کی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. ان سے بڑا ولی کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی کوئی نہیں. فرمایا انا اتقاکم و اخشاکم للہ، لوگو میں تم میں سب سے بڑا متقی ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سب سے بڑے متقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد رسول اور نبی، ان کے بعد اگر درجہ آتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آتا ہے. فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو گالیاں نہ دیا کرو. تم لوگ اگر احد پہاڑ سونے کے مالک بن جاؤ، احد پہاڑ جتنے سونے کے مالک بن جاؤ اور وہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور میرے صحابہ ایک مٹھی کا صدقہ کر دیں، مقابلہ نہیں کر سکتے. کس کو نصیب ہو سکتی ہے نبی کی صحبت علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ان کی پیدائش سے 40 سال پہلے تورات لکھی گئی. یہ بات صحیح بخاری میں ہے، اور اس تورات میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
یہ نہیں لکھا وہ کب پیدا ہوں گے، یہ نہیں لکھا ان کے والدین کا نام کیا ہوگا، یہ نہیں لکھا ان کی سیرت کے باقی پہلو کیا ہوں گے، وہ ہجرت کریں گے نہیں کریں گے، لڑائیاں کریں گے مار کے لڑیں گے، یہ سب باتیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ ایک بات ان کی سیرت کی بہت ہی ابری ہوئی، بہت ہی زیادہ واضح قسم کی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہوں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے۔ یہ ایسا تزکیہ ہے، یہ ایسی ستائش ہے، یہ ایسی ڈگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دی ہے، اور یہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ڈگری قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ کافر اللہ کا باغی، اس لیے میں اس سے محبت نہیں کروں گا، مومن اللہ کا بندہ، میں اس سے محبت کروں گا۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ۔ بنیاد اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندے پسند کرتا ہے، انہی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم مرتد ہو جاؤ اللہ تمہیں ختم کر کے اور قوم لے آئے گا، اور ان کی نشانیاں ہوں گی، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے مومن بندوں کے لیے نرم ہوں گے اور اللہ کی بغاوت کرنے والوں کے لیے سخت ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے چن کر نبی کے ساتھی، ان کی قسمت میں آپ کی صحبت کو کیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں پر خوش ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آئی تو کہا مر جائیں گے مگر بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصاری، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، بعد میں آنے والے صحابہ کرام یا دوسرے، فرمایا سب پر اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جا بجا ستائش کرتا ہے، ان کی خوبی بیان کرتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ جو منافق ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یا یہ بدو جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان نہیں، یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، نہیں ایمان نہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک دلوں کے اندر ایمان جاگوزی نہیں ہوا ہے۔ ایمان کب قبول ہوگا، مومن ہونا اس کا کب مانا جائے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طریقے کا ایمان صحابہ کرام کی جماعت لے کر آئی ہے، اگر اس طرح کا ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قبول ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، اچھا تو ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا کم عقل ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کم عقل کا ہے، گالی نہیں دی، بڑی گالی نہیں دی، سب و شتم تبرہ نہیں کیا، خالی کہا کم عقل۔
رب ذوالجلال والاکرام کا غصہ جوش میں آ گیا. الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ ہی بے وقوف ہیں جن پر ناراض ہو کر ان کے اوپر آنے والی گالیوں کا جواب مولا دیتا ہو. ان کی شان کیا ہوگی؟ اللہ ان پر جو زیادتی کرتا ہے جواب دیتا ہے، جو شخص ان پر زیادتی کرے اس کا جواب اللہ دیتا ہے. الا خبردار انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہ ہی پاگل ہیں، وہی بے وقوف ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، ان کا ایمان معیار ہے. جو ان سے نیچے ہوگا وہ سست کہلائے گا، جو ان سے آگے جائے گا وہ خارجی کہلائے گا. معیار صحابہ کرام کا ایمان. فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، اے صحابہ کرام کی جماعت، تستقلون صلواتکم عند صلواتہم وصیامکم عند صیامہم، تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کم تر سمجھو گے، اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے کم تر سمجھو گے. یخرجون من الدین یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے گزر کر باہر نکل جاتا ہے. فرمایا جو باہر نکلا ہے تیر، اس تیر کو پکڑو، اس کے بھالے کو دیکھو، اس کے پر کو دیکھو، اس کی ڈنڈی کو دیکھو، کہیں خون کا نشان نظر نہیں آتا. فرمایا ایسے ہی یہ دین سے نکلیں گے اور کہیں ان میں دین کی رمق نظر نہیں آئے گی. جو لوگ صحابہ کرام سے زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روزے رکھیں، ان کی بھی مذمت کی. جو سست ہوں وہ بھی قابل مذمت ہے. معیاری اسلام صحابہ کرام کا ہے رضی اللہ عنہم. یہ ایک لمبا موضوع ہے. فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتا ہوں، اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو میرے ساتھیوں پر لعنت کرتا ہے، جو ان کو گالی دیتا ہے. اللہ کی پھٹکار ہو اس پر جو میرے ساتھیوں کو گالی دیتا ہے، ان کو برا کہتا ہے. صحابہ کرام آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ چلتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، چاروں طرف فتوحات ہوئیں، آدھی دنیا پر خلافت ہو گئی. یہود و نصارا، ایرانی سب ہار گئے، مجوسی ہار گئے. یہودیوں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ سامنے کھڑے ہو کر نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقابلہ ان کے اندر سے ہو سکتا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور ایک جماعت بنائی حضرت عثمان کے خلاف، اور دعویٰ یہ کیا کہ حضرت علی زیادہ خلافت کے لائق. آپ جانتے ہیں بچوں میں کون سب سے پہلے مسلمان ہوا؟ ہاں، اور بزرگوں میں ابوبکر صدیق. اب بتاؤ بچے اور بزرگ کا مقابلہ ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کوئی کلیش، کوئی دو رائے نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی. 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں. یہ بات بہت کوٹ کی جاتی ہے، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ نے اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا. حضرت علی جب کسی کی اولاد میں بیٹا نہ ہو تو وراثت بھائیوں کی طرف، چچوں کی طرف جاتی ہے. بھائی بھی کوئی نہیں تھا تو چچے تائے کی طرف جائے گی. چچا تایا بھی نہ ہو تو پھر ان کے بیٹوں کی طرف جاتی ہے.
حضرت علی نے اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے بھی مطالبہ کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ وہ باغ فدق، خیبر کا باغ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہے، اور یہ بنو قریظہ کی زمینیں بھی ذاتی ہیں، جہاں جہاں مارکا نہیں لڑا گیا، دشمن ویسے بھاگ گیا، وہ آپ کی ذاتی ہوتی تھی، اور جہاں مارکا لڑا جائے اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا، لیکن آپ وہ بھی لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یہ زمینیں ہمیں دی جائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے دیکھو یہ آپ کی بات نہیں بلکہ سابقہ انبیاء کی بات بھی یہی ہے، آپ کا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہماری وراثت بچوں میں بڑھتی نہیں ہے، جو ہم چھوڑ کر جائیں وہ اللہ کا مال ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نگرانی ہم آپ کے سپرد کر دیں، لیکن آپ کی ملکیت میں نہیں دے سکتے۔ دونوں مان گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، یہ پھر دونوں آ گئے۔ ہمارا مسئلہ ہے جی، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے آپ ابو بکر صاحب کے زمانے میں آئے تھے، انہوں نے آپ کو نگرانی دے دی تھی، اب میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، نگرانی واپس لے لیتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ آپ کو بانٹ کر دے دوں، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر فیصلہ کیا، خود حضرت علی کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ، کیا تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے آپ کی وراثت بانٹ کر آل رسول میں بانٹ دی ہو؟ بات سچی ہے، نہیں بڑھ سکتی۔ اگر اس بات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوتی ہیں، ان کو نہیں علم اس بات کا، ناراض ہوتی ہیں، انہوں نے کہا آپ سب کا خرچہ اسی زمین سے چلے گا جیسے عہد نبوت میں چلتا تھا، مگر زمین کی ملکیت نہیں دے سکتے۔ خرچہ چلتا رہا۔ اگر اس بات پر وہ ناراض ہوئیں تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف مضبوط ہے۔ بولے ساری زندگی بات نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت فاطمہ کا بات کرنا بنتا بھی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ کا بات کرنا مطلب وہ عورت ہے، یہ مرد ہیں اور اجنبی ہیں، ان سے ان کا بات کرنا ضروری بھی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا امیر المومنین کی طرف، آپ میرے گھر آئیں اور اکیلے آنا ہے، کسی کو لے کر نہیں آنا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں بالکل میں آتا ہوں۔ ایک دو ساتھی کہنے لگے آپ جائیں مگر اپنے ساتھ کسی کو لے جائیں۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے تو کیا مطلب، آپ کا کیا مطلب بات کرنے کا؟ وہ میرا بھائی ہے، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں اکیلا جاؤں گا۔ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کس وجہ سے چپ تھا، اور اب میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ہاتھ نکالا، کہا کر لو۔ کہنے لگے ایسے تھوڑے کروں گا، سب کے سامنے کروں گا۔ مسجد نبی میں تشریف لائے، ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے، حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے رضی اللہ عنہم، اور بعد میں کہا میں آپ سب کے سامنے ان کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ادھورا بیان کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، صحابہ کرام میں بعض لوگوں کی بعض مسائل میں رائے دوسروں کے خلاف تھی، ان کا موقف درست نہیں تھا،
لیکن انہوں نے پھر بھی اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا. مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں، ان کا موقف تھا فلق اور ناس قرآن کا حصہ نہیں ہے. یہ آسمان سے ضرور آئی ہے، نازل ضرور ہوئی ہے، مگر یہ جادو کا علاج بن کر نازل ہوئی ہے، یہ قرآن بن کر نازل نہیں ہوئی. موقف ان کا سارے صحابہ کے خلاف ہے، مگر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. رکوع میں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے میں ڈال کر دونوں گھٹنوں کے بیچ میں لیتے تھے، وہ گھٹنوں کے اوپر نہیں رکھتے تھے. موقف سارے صحابہ کے خلاف ہے، مگر اختلاف پیدا نہیں ہوا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے پیسہ جمع کرنا جائز نہیں، جو پیسہ جمع کرے گا اس کا پیسہ گرم کر کے جہنم میں اس کے جسم کو لگایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. باقی صحابہ کرام فرماتے اگر پیسہ جمع ہی نہ کیا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ پیسہ نصاب تک پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی، اور جب آپ کہتے ہیں پیسہ جمع ہی نہیں ہوگا تو نصاب کو پہنچے گا ہی نہیں تو زکوٰۃ کوئی دے گا ہی نہیں. تو اس کا مطلب زکوٰۃ جتنا اسلام کا رکن ختم کرنا ہے. وہ کہتے نہیں. والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو قرآن کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کو گرم کر کے جسموں کو لگایا جائے گا. صحابہ کرام فرماتے اس سے مراد وہ والا سونا چاندی ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو. وہ کہتے نہیں میرا موقف ٹھیک ہے. کمیونسٹ اس موقف کو دلیل لے کر مسلمانوں کے اندر سے دلیل لے کر مسلمانوں کے خلاف بولتے تھے کہ کسی کو اپنا مال جمع کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، حالانکہ بات بنتی نہیں. تو بہرحال حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بات ہوئی. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ بزرگ ہیں ابو ذر غفاری ابتدائی مسلمان ہیں لیکن موقف ان کا یہ ہے، ان کی وجہ سے پریشانی کھڑی ہو رہی ہے. حضرت عثمان نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. آپ نے پاس بلایا، پھر وہاں سے ایک گاؤں تھا ربضہ، کہا اگر آپ پسند کرو تو آپ ربضہ چلے جاؤ. ربضہ چلے گئے. اختلاف نہیں بننے دیا. موقف کسی کا باقی جمہور صحابہ کے خلاف ہے، اس کے باوجود اس کو اختلاف نہیں بننے دیا. یہی بات آپ کی ترکے کی تقسیم کے بارے میں ہے. یہی بات اختلاف پیدا ہوا، خلیفہ انصاری ہوگا یا مہاجر ہوگا. ایک حدیث سنائی الائمۃ من قریش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ قریشی ہوگا. اختلاف ختم ہو گیا. محبت تھی، پیار تھی. انہی صحابہ کرام نے، انہی انصاریوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بیعت کی، عمر بن خطاب کی بھی بیعت کی، سب کی بیعت کی. تو اس طرح کا یہ کوئی کہے کہ بات آ ہی نہیں سکتی، انسان ہے، اختلاف کی بات تو آ سکتی ہے مگر وہ باقی نہیں رہتی تھی. لیکن عبداللہ بن سبا یہودی نے جو چکی چلائی، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ بنا کر پیش کیا. حضرت علی کو اللہ بنا کر پیش کیا. کوئی کہتا ہے علی وارث، کوئی کہتا ہے اللہ وارث، کوئی کہتا ہے علی مدد، کوئی کہتا ہے اللہ مدد، کوئی کہتا ہے اللہ جانے، کوئی کہتا ہے علی جانے. یہ ایک گروپ کھڑا کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتہ چلا، انہوں نے ان کو سزائیں بھی دی، ان کو زندہ جلا دیا. عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ عنہم فرمانے لگے اگر میں ہوتا تو ان کو زندہ نہیں جلاتا تھا. وہ جن کو جلایا تھا وہ کہنے لگے دیکھا ہمیں زندہ جلایا، ہمارے ساتھیوں کو. لا يعذب بعذاب النار الا رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے. چونکہ علی نے آگ کا عذاب دیا لہذا رب بھی تو ہوا نا. انہوں نے اپنا پھر اس میں سے مسئلہ نکال لیا. یہاں سے غلو شروع ہوا. پہلا فرقہ اسلام کا یہ تھا جو حضرت علی کو اللہ مانتا تھا.
اور حضرت عثمان کے خلاف پورے علاقے میں گھوم گیا، ہر جگہ سے خط لکھ رہا ہے، سب کو کہتا ہے کوفے والو مصر تو تباہ ہو گیا، تم تو بڑے مزے میں ہو۔ مصر جاتا تو کہتا مصر والو کوفہ برباد ہو گیا، تم تو بڑے مزے میں ہو۔ ہر جگہ سے خلفاء گورنروں کے خلاف خط لکھ لکھ کر حضرت عثمان کے خلاف فضا مہیا کی، اتنی برین واشنگ کی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے بچے، ان کا دماغ یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان کو اب زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو عزیز بھائیوں، کمال لوگ تھے۔ ایک طرف چند لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت ختم ہو، حضرت عثمان شہید کر دیا جائے، اور ایک طرف آدھی سے زیادہ دنیا کا خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ چاہے تو اپنے چاروں طرف فوجوں کی فوجیں کھڑی کر دے۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں، حضرت علی اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں ان کی پہرےداری کے لیے، اور وہ آگے سے ان کو بھگا دیتے ہیں، گھر چلے جاؤ، میری کوئی پہرےداری نہ کرے۔ پھر حضرت علی بھیجتے ہیں، بیٹے آپ نے حضرت عثمان کی آنکھوں سے بھی بچنا ہے اور آپ نے پہرےداری بھی کرنی ہے۔ وجہ وہ کہتے تھے مجھے تو علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو شہید ہوگا، جب مجھے جانا ہی ہے تو اگر ایک آدمی کے خون سے مدینے کی گلیاں لبریز ہوں تو پھر دو نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ کام ہونا ہے تو کم از کم کیجویلٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو جب مجھے یقین ہے کہ مجھے جانا ہی جانا ہے تو میں بندے کھڑے کر کے دو قوموں کو لڑا کر کے ہزاروں قتل کروا کر کے پھر جاؤں وہ اچھا ہے، یا میں اکیلا چلا جاؤں تو وہ اچھا ہے۔ دیکھو ان کا امت کے ساتھ پیار کیسا ہے۔ اس لیے عجیب بات ہے، خلیفۃ المسلمین کی کوئی سیکورٹی نہیں، اور لوگ آتے ہیں اور ان کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں۔ نتیجے میں یہی لوگ مسجد نبوی کی امامت بھی کروا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت عثمان سے، انہوں نے تو مسلح چھین لیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، اختلاف نہ کرو۔ انہوں نے مجبور کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنایا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کسی وجہ سے 6 مہینے بیعت لیٹ کریں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، ہوا کوئی؟ حضرت معاویہ نے ان کے خلاف کہا پہلے قصاص پھر بیعت لیٹ کی۔ یہی لوگ جو امت کو پھاڑنا چاہتے تھے، جو اس وقت قوت میں تھے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، یہی بیچ میں سے کہہ رہے کرو حملہ حضرت معاویہ پر رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ کرام کی محبت ہمیشہ رہی، کبھی ختم نہیں ہوئی۔ جو نقصان ہوا یہ بیچ میں داخل ہونے والوں نے کیا۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیعت کر لی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلے بیعت کرو، مجھے مضبوط کرو، پھر اپن قصاص لے لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں طلحہ زبیر اور ان کے ساتھیوں نے بیعت کی ہے نا، آپ کو مضبوط کیا ہے، کتنا قصاص لے لیا آپ نے؟ ہم پریشر گروپ بن کر رہیں گے، ہم امیر المومنین کا قصاص لینا چاہتے ہیں۔ اتنا زج کیا ان کو کہ تم نے بیعت کر لی اور قصاص پھر نہیں ہو رہا، سال گزر گیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اکھڑ گئے، اتنا زج کیا ان کو، تم نے بیعت کی ہوئی ہے اور قصاص نہیں ہوا۔ وہ گئے وہاں سے مکہ، وہاں جا کر بات ہوئی، سب نے کہا دیکھو جی تم حکومت کا حصہ ہو، حکومت میں بیٹھ کر بھی قصاص نہیں لے رہے ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم ابھی کمزور ہیں، اچھا چلو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، چلو قصاص لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، بہت بڑا لشکر بن کر آ گیا کوفہ میں۔
حضرت علی فرماتے بھی آپ نے تو بیعت کی ہوئی ہے طلحہ زبیر، اور یہ کیا ہے، یہ اتنا لشکر کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگے ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے. آپ کہتے ہیں میں کمزور ہوں کہ سانس نہیں لے سکتا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیں آپ کے ساتھ. پھر وہی گروہ بیچ میں کہ یہ تو پھر ہماری باری آ گئی، پھر بھی ہمیں کس ساتھ میں قتل کیا جائے گا. تمام راوی لکھتے ہیں رات کے اندھیرے، ابھی مذاکرات ہوئے ہیں، تھوڑے گھنٹے بعد ہی رات کے اندھیرے میں انہوں نے دونوں گروہوں کے اندر گھس کر آپس میں تیر اندازی شروع کر دی. حضرت علی حیران ہے کہ یہ پیارے ساتھی میرے کبھی بے وفا نہیں ہوئے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیرے لیے آئے ہیں، اور اب یہ تیر برسا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہمارے ساتھ وعدہ کیا لڑنا نہیں ہے، اب یہ تیر برسا رہے ہیں. بیچ میں جب تیر برسنے لگ گئے تو دوسروں نے جواب، جس کو اوپر تیر گرے گا آ کر وہ کچھ تو کرے گا، جواب دینا شروع کر دیا. لڑائی ہو گئی، نتیجے میں حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، زبیر بھی شہید ہو گئے. اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. یہی لوگ ابھار کر لے گئے حضرت معاویہ پر حملہ کرنے کے لیے، اس کو جنگ صفین کہتے ہیں. اور جب دونوں مار کے ہونے کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی شکل نہیں، مسلمان آپس میں لڑ پڑے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قرآن اٹھا لیے، ہم قرآن کا فیصلہ چاہتے ہیں. اچھا، حضرت علی کہتے ٹھیک، کیا ہونا چاہیے؟ ایک بندہ آپ دے دیں، ایک ہم دے دیتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ قصاص پہلے یا بیعت پہلے. انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دے دیے شام والوں نے، اور حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری دے دیے رضی اللہ عنہ. یہ دونوں بیٹھتے فیصلہ کرتے. اس سے پہلے حضرت علی کے ساتھ وہ غلط لوگ جو ان کو پریشان کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی علی بھی کافر، علی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سارے کافر، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا چلا کہ اب پھر یہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ساتھ لیں گے تو ہمارا ہی ساتھ ہوگا. کیوں کافر بھائی؟ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، اور تم کہتے ہو یہ دو بندوں کا چلے گا. تم نے ان کو شریک بنا لیا ہے، لہذا نعوذ باللہ سارے کافر. پہلا فرقہ حضرت علی کو اللہ بنانے والا، دوسرا فرقہ حضرت علی کو کافر کہنے والا رضی اللہ عنہ، جبکہ وہ جنتی ہیں، ان کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری خباستیں کی جس میں صحابہ کرام بھی کام آئے. جب سازشیں چلتی ہیں تو بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کا آپس کا پیار، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ جو لوگ تھے شہید ہوئے، حضرت علی ان کے جنازے پڑھ رہے تھے. حضرت علی ان کے جنازے پڑھ رہے تھے، ان کے وارثوں کی کفالتیں کر رہے تھے، اور صاف اعلان کیا جو مقابلے سے ہٹ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا، زخمی ہو اس کو قتل نہیں کرنا، اس کی بیوی لونڈی نہیں بنے گی، اس کا مال غنیمت نہیں بنے گا. صاف اعلان کیا، کیونکہ صرف مقابلے میں آنے والے ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ہیں مسلمان، ان کو پریشان نہیں کرنا. یہی ملاحظہ تھا ان خارجیوں کا کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو لڑتے کیوں ہو، اور اگر کافر ہیں تو ان کے مال کو غنیمت اور عورتوں کو لونڈی کیوں نہیں بناتے. تو میرے عزیز بھائیوں، امام شافعی رحمہ اللہ کئی 100 سال بعد پیدا ہوئے. ان سے کسی نے پوچھا ان میں کون سچا تھا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں لیٹ پیدا کیا ہے، ورنہ ہم بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہوتے نا. کہتے ہیں اللہ نے ہمیں لیٹ پیدا کر کے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، تو کیا اب ہم لیٹ پیدا ہو کر اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے نہیں بچا سکتے؟ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ان پہ تبصرے کریں.
ہمارا حق یہی ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو گزر گئے ان سب کو معاف فرما دے، اور ہمارا ایمان ہے وہ سارے جنتی ہیں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، آپ کے رشتہ دار، ہمیں سب سے زیادہ محبت ان سے ہے، کیونکہ وہ مومن بھی ہیں اور آپ کے آل بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جو مومن ہیں مگر آپ کے رشتہ دار نہیں، ان کے ساتھ شدید ہماری محبت ہے۔ ان کا رنگ کالا ہو، ان کی ناک موٹی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں، ہمیں ان سے پیار۔ اور جو مومن ہوتا ہے، یہودی ہوگا حضرت عیسیٰ کو برا کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے گا۔ مومن ہوگا تو ان کو بھی اچھا کہے گا، ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اپنے نبی کو بھی اچھا کہے گا۔ جو غلط ہوگا وہ کچھ کو برا، کچھ کو اچھا کہے گا، جو صحیح ہوگا وہ ان سب کو اچھا کہے گا۔ وہ سب اچھے تھے، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں کیسے کرنا ہے، کیا قاعدے ضابطے اور ادب آداب ہوں گے، آپ کی سیرت میں کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کے زمانے میں نہ صحابہ لڑے اور نہ یہ سیرت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسلمانوں کی آپس کی سیرت پیدا کی ہے، ان کے بعد اگرچہ وہ باغیوں کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور وہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین مہدیین من بعدی، میری سیرت پر عمل کرو، میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سیرت پر عمل کرو۔ عضوا علیہ بالنواجذ، جس طرح کوئی ہاتھ سے چیز چھوٹ رہی ہو تو بندے لوگ اس کو دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں، فرمایا ایسے صحابہ کرام کی خصوصاً خلفاء راشدین کی سیرت کو دانتوں کے ساتھ پکڑو۔ اگر کسی نے امام اور پیشوا کی سیرت دیکھنی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اگر کسی نے مقتدی اور مرید کی سیرت دیکھنی ہو، اطاعت کیسے کی جاتی ہے، کیسے کروائی جاتی ہے، میرا نبی بتائے گا، اور کیسے کی جاتی ہے یہ صحابہ کرام بتائیں گے۔ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے از حد ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھا جائے۔ جیسے انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا وہی طریقہ صحیح سمجھنے کا ہے۔ اور اگر ہم ان کو کافر قرار دے دیں تو اسلام کہاں سے ثابت کرو گے؟ مجھے فلاں نے روایت کیا، مجھے فلاں نے روایت کیا، آیت ہو یا حدیث ہو، سب کی سندیں ہیں۔ آخر میں تابعی، اور تابعی کے بعد صحابی، صحابی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بیچ میں صحابہ کافر ہو گئے تو اسلام کہاں سے ثابت ہوگا؟ سارا اسلام ضعیف ہو جائے گا۔ اور یہی سازش ہے اسلام کو منہدم کرنے کی۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ والوں سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے